بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادب کے ساتھ عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، یہ تو انتہائی عزت افزائی ہوگی، لیکن جو بھی دوست کسی بھی قسط کو سنتا ہے لائک تو ضرور کر دیا کریں۔ ہم ساری محنت آپ کی خوشی کے لیے ہی کرتے ہیں، آپ کے لائک کرنے سے ہماری عزت افزائی ہوگی، اور کوئی کمی بیشی کمنٹ کر کے لازمی بتا دیا کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہدایت کا جواب دیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ لائک لازمی کر دیا کریں، شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ لوٹ کے بدھو گھر کو آئے۔ غزالہ مجھے عجیب سی والہانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، میں اب تک یہ نہیں سمجھ سکی کہ تمہیں اتنی صفائی سے کیسے اغوا کیا گیا۔ اس راستے پر روزانہ سینکڑوں مسافر سفر کرتے ہیں، ان میں سے تمہیں کیسے پہچان لیا گیا؟ ویرا ایک نرم صوفے میں دھنس کر بولی، منصوبہ بندی اور مسلسل نگرانی۔ میں نے سگریٹ سلگا کر کہا، کراچی میں بدرو دادا کے آدمیوں کے ذریعے وجے کو سب کچھ معلوم ہو گیا تھا، وہ تم پر بھی ہاتھ ڈالنے کے چکر میں تھا، اس نے ایلن کو بھی پکڑوا لیا تھا۔ اگر وہ شریف آدمی پے در پہ جھوٹ نہ بولتا تو اب تک تم بھی اغوا ہو چکی ہوتی، تمہیں بیلٹ باندھنے کی ضرورت بھی پیش نہ آتی، تم ویسے ہی بارود کا چلتا پھرتا ڈھیر ہو۔ سلطان شاہ نے منہ بنا کر ویرا سے کہا، ڈینی اغوا ہو گیا تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ تم بات بات پر مجھ پر یوں برس رہے تھی جیسے میں نے ہی ڈینی کو اغوا کرایا ہو۔ وہ ہم چاروں کے سامنے اسے بھری بس کے نکال کر لے گئے اور ہم کچھ بھی نہ کر سکے، کیا تمہیں اس بات پر اب تک شرم نہیں آئی؟ ویرا اس پر آنکھیں نکال کر بولی، ہم تھوڑی دیر بہت مزاحمت تو کر ہی سکتے تھے، یہ سوال ڈینی سے کرو جو کسی سعادت مند بچے کی طرح اس کے ساتھ چلا گیا۔ اس نے ہاتھ پیر چلانے کی کوشش کی ہوتی تو دوسرے بھی ضرور ساتھ دیتے۔ سلطان شاہ لڑاکا لہجے میں بولا، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ مکوں سے کلاشنکوف کا مقابلہ کرنے والے چھلنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس وقت کی مصلحت امیز خاموشی میں شرم کی کوئی بات نہیں تھی۔ شرم کا مقام یہ ہے کہ ڈینی نے اپنے دشمن کو شرمناک حالت میں مارا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس کے بدن پر بنیان اور انڈر ویئر موجود تھا، وہ بھی نہ ہوتا تو ہم اس کا منہ تک نہ دیکھ سکتے تھے۔ پہلے سر جھکا کر ڈانٹ پھٹکار سن رہا تھا، اب اسے زبان لگ گئی ہے۔ ویرا گرائی، میں ڈینی کی فاتحہ کے اخراجات کے بارے میں فکر مند تھا، ہماری طرف فاتحہ میں شادی سے زیادہ خرچہ ہوتا۔ کیا تم واقعی ایسی منحوس باتیں سوچ رہے تھے؟ غزالہ نے شکایتی لہجے میں پوچھا۔ کیا میں واقعی ویرا کی ڈانٹ پھٹکار سن رہا تھا؟ سلطان شاہ نے ترکی پہ ترکی جواب دیا۔ غزالہ کی ہنسی چھوٹ گئی، بعض اوقات تم صرف مسخرے بن کر رہ جاتے ہو، یہ بلا وجہ وقت برباد کرتا رہتا ہے۔ تم ایلن کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے، ویرا نے مجھ سے کہا۔ ہاں، غزنی ہوٹل میں ہم اسے ٹھکانے لگانے کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن اس نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے۔ اس نے آتے ہی پوری سچویشن بھانپ لی تھی۔ وہ ایک بات پر اڑ گیا کہ کوسٹر میں میرا کوئی ساتھی نہیں تھا، میں اس سے مل کر اس کا شکریہ ضرور ادا کروں گا۔ وجے کے آدمی کو اس کے ٹھکانے کا علم ہونا چاہیے۔ حیرت ہے، ویرا اپنے شانے اچکا کے بولی، ہو سکتا ہے کہ اس نے آئندہ کے لیے کوئی داغ بیل ڈالی ہو۔ ڈیوڈ اسٹارز یا راز المیڈا سے کام مل جانے کی صورت میں وہ ہمارا تعاون حاصل کرنے کی بات کر رہا تھا۔ ایسا کوئی وقت آیا تو اسے مایوسی ہوگی۔ فرض اور احسان کا قرض ایک دوسرے سے مختلف چیزیں ہیں۔ ان واقعات سے یہ طے ہو گیا کہ راہ والے تمہیں نہیں بھول سکے۔ غزالہ نے اپنی تھوڑی ہتھیلی پر ٹکا کر کہا، انہوں نے اس بار منہ کی کھائی ہے، اگلی بار وہ کوئی اور بار کر سکتے ہیں۔ وجے نے مجھے سمجھوتے کی پیشکش کی تھی، میں نے ہلکا سا کہا لگاتے ہوئے کہا، بھارت کی شہریت اور اخراجات کے لیے بھاری رقم کا وظیفہ، میں نے اس کی تجویز پر غور کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ وظیفہ؟ غزالہ نے حیرت سے دہرایا، وہ تم سے کیا کام لینا چاہتا تھا؟ کچھ بھی نہیں، وہ بھارت کے لیے کام کرنے کا نہیں بلکہ پاکستان کے لیے کام نہ کرنے کا معاوضہ دلوانے کی بات کر رہا تھا۔ اگر کپڑے تبدیل کرتے ہوئے اتفاقاً ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ سے نہ چھوٹ جاتا تو شاید اس بارے میں مزید بات چیت ہوتی رہتی۔ وہ اس بارے میں بہت سنجیدہ تھا۔ اس الو کے پٹھے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے۔ سلطان شاہ بولا، اسے الجھائے رکھنے کے لیے میں نے خود اس کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ بارودی بیلٹ کی کیا دہشت تھی۔ اگر مجھے پہلے سے اس بیلٹ کے بارے میں معلوم ہوتا تو میں نہتھا ہونے کے باوجود ان سے لڑ مرتا، مگر بیلٹ نہ باندھنے دیتا۔ میں سمجھا تھا کہ وہ چرمی تسموں سے مجھے بے دستو پا کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ابھی تک صاف نہیں ہوئی۔ ویرا نے چونک کر کہا، تمہارے اغوا کے اس معاملے میں ایس ٹی ایف کہاں سے آ ٹپکی؟ اس بارے میں مجھے کسی سے کھل کر بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ حیرت ناک بلکہ ناقابل یقین واقعہ ہے، میں نے کہا، مجھے کوسٹر سے اتارنے والے کا نام اکبر خان تھا، وہ مجھے
मुजरम जरूर है मगर उसका ज़मीर अभी जिंदा है। मैं इसे ये बावर कराने में कामयाब हो गया था कि मेरे दुश्मनों का साथ देकर वो मुल्क से गद्दारी का मुर्तकब हो रहा है। इसने फौज के एक कैप्टन से मेरी बात कराई और किस्सा चल निकला। एलन के तावन के बाद वो उनके लिए दूसरा ज़हनी झटका था। सुल्तान शाह बोला, तो ये कहो कि इस बार तुम हैरतनाक इत्तफाकात की वजह से बच निकले हो, वरना विजय ने तुम्हारा क्रियाक्रम का पूरा बंदोबस्त कर लिया था। ये बात इतनी आसान और सीधी नहीं थी। मैंने इन्हें पूरा पस मंजर समझाने के इरादे से कहा। वो माफिया की तरफ से कराची आया था। मदर माफिया के रिकॉर्ड में मेरी अच्छी साख है। वो देखभाल के बाद मुझे लोकल चीफ मुकर्रर करना चाहते थे, लेकिन विजय राह की हदायत पर मुझे हलाक करने के दर पे था। शायद तुम्हें ये सुनकर हैरत होगी कि डॉन क्वांग फू के 2 आदमी भी कराची पहुंचे हुए हैं और पूरी शदोमत से मुझे तलाश कर रहे हैं। विजय को मकाओ के इन बदमाशों के बारे में भनक मिल चुकी थी। जब इसे बदरू दादा के आदमियों से मेरी असल वाक़यात का इल्म हुआ तो इसने पेशावर में डेरे डाल दिए, क्योंकि अफगानिस्तान से वापसी का वही रास्ता है। अगर STF बीच में न आती तो विजय मुझे कराची ले जाने का इरादा रखता था। वो मुझे सामने लाकर मकाओ वालों से उनके बारे में मालूम करता। जो ही वो डॉन क्वांग फू का हवाला देते, विजय मुझे नैशी काओ का कातिल करार देकर हलाक कर देता। मेरा अंदाजा है कि दूसरी सूरत में वो मकाओ के बदमाशों से मेरा सौदा करने का इरादा रखता था। दोनों सूरतों में वो मुझसे निजात हासिल कर लेता। अगर वो मुझे लेकर कराची का रुख करता तो मैं वक्त मिलने पर कोई ना कोई राह निकाल ही लेता। अब सिर्फ इतना फर्क पड़ा है कि पेशावर की कहानी पेशावर ही में निमट गई है, यानी कराची में कुछ लोग पहले से तुम्हारे इस्तकबाल के लिए तैयार बैठे हैं। वीरा ने पूछा। मजबूरी है, तुम्हारे बाप पहले ही बता चुका था कि डॉन मुझसे बरहम है। गनीमत है मकाओ से आए हुए बदमाश डॉन की साख की वजह से सख्त राजदारी से काम ले रहे हैं और मेरी तलाश के सिवा किसी मौजू पर जुबान खोलने पर आमादा नहीं है। विजय का ख्याल था कि मुझे सामने पाकर वो बोलने पर मजबूर हो जाएंगे। हो सकता है चंद रोज में एलन भी तुम्हें तलाश करता हुआ कराची पहुंच जाए। गजाला ने कहा। असार तो यही बता रहे हैं, अगर वो रास अलमेडा के लिए काम शुरू कर देता है तो मुझे इस पर बहुत काम करना पड़ेगा। आए दिन के छोटे मोटे किजियों को एक बार दफन करने के लिए रास अलमेडा पर ही हाथ डालना पड़ेगा। सुल्तान शाह ने कोई तुंदो तुर्श बात कहने के लिए बाढ़ सा मुंह खोला ही था कि दरवाजे पर एक मुलाजिम आ मौजूद हुआ। उसने इतला दी कि मेज पर शाम की चाय लगा दी गई थी। इस वक्त धुंधल का हेल चला था। जहनी तनाव और बेयकीनी के आलम में सारा दिन गुजारने के बाद हम में से हर एक शिद्दत से लजीज चाय की तलब महसूस कर रहा था। डाइनिंग रूम में लगी हुई मेज के गिर्द 12 कुर्सियां मौजूद थीं, मगर हम चारों के लिए एक सरे पर एहतमाम किया गया था। अब पेशावर से निकलने की फिक्र करो। वीरा ने चिप्स की प्लेट अपने आगे सिरकाते हुए कहा। यहाँ हम दूसरे दुश्मनों के अलावा शिंगारियों से भी बहुत करीब हैं। पाकिस्तान में मुझे बस कराची ही में अपनायत महसूस होती है। हालांकि पेशावर वाले बहुत मेहमान नवाज हैं, सुल्तान शाह बोला, और सबसे ज्यादा गैर मुल्की इस्लामाबाद में रहते हैं। पेशावर के माहौल में कबायली रंग शामिल होने की वजह से घुटन और कुछ पुरअसरारियत महसूस होती है। इस्लामाबाद का अपना कोई कल्चर नहीं है। सड़कों पर और इमारतों से लेकर वहाँ के बाशिंदों तक सब कुछ बाहर से लाया गया है। सड़कों और इमारतों का हुस्न ही देखना हो तो आदमी न्यूयॉर्क, फ्रैंकफर्ट या फिर हांगकांग जाए। लोगों से मिलना हो तो पिंडी या मरगला के इस पार हजारा जाए। इस्लामाबाद का कुछ भी अपना नहीं है, लेकिन कराची फैलने के बावजूद जाना पहचाना सा शहर लगता है, जहाँ अजनबी भी ज्यादा देर तक अजनबी नहीं रहता। इसे कहीं ना कहीं अपने हमजोग मिल ही जाते हैं। वीरा ने कहा। गनीमत है ये बातें तुम कह रही हो। हजारे का जिक्र करके तुमने सुल्तान शाह को खुश कर दिया। यही बातें किसी और ने कही होती तो सुल्तान शाह इससे लड़ पड़ा होता। ये पिंडी, पेशावर, लाहौर, क्वेटा और कराची का नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का कायल है और हर बात को इसी पैमाने पर परखता है। वो बहस वहीं अधूरी रह गई, क्योंकि किसी गाड़ी के रुकने की आवाज के साथ ही बरामदे में कदमों की चाप सुनाई देने लगी थी और हम इधर मतवज्जो हो गए थे। चंद सानियों बाद मेहराब खान हमारे तरफ आ गया। इसके साथ अकबर खान भी था। अकबर खान से तारफ का मरहला खुशगवार हैरत और गर्मजोशी के साथ तय हुआ और वो दोनों भी वहीं बैठ गए। अकबर खान तुम लोगों से मिलने के लिए बहुत बेचैन था। मेहराब खान ने अजनबियत दूर करने के लिए बात छेड़ी। अब किसे ले जाने के लिए आए हो? वीरा ने इससे संजीदगी से पूछा। इसके सवाल पर एक जोरदार कहकहा पड़ा और अकबर खान भी अपनी जीप मिटाने के लिए हंसी में शरीक हो गया। मैंने डैनी के साथ जो ज्यादती की इसका अजाला तो नहीं हो सकता, लेकिन मैंने अपनी नेक नीति साबित कर दी। मेरी इस हरकत की वजह से तुम लोगों को जो तकलीफ पहुंची है, मैं इसकी माफी चाहता हूँ। खामोश होने पर अकबर खान बोला, और अब मैंने जुराइम की
دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ سلطان شاہ نے اس کی ہمت افزائی کی۔ اب تمہارا کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ محراب سر بات کی ہے، ٹاسک فورس میں حاضری مل جائے تو اب یہی کام کروں گا، یعنی ہر حالت میں ہتھیار ضرور استعمال کرتے رہو گے۔ ویرا نے پھر ٹکڑا لگایا۔ وہ لوگ ہنسنے بولنے اور چائے نوشی میں مصروف تھے کہ محراب خان نے خاموشی سے ایک بند لفافہ میری طرف بڑھا دیا۔ لفافے پر انگریزی میں ڈینی دی گریٹ لکھا ہوا تھا۔ میں نے بے تابی سے لفافہ چاک کر کے اندر رکھا ہوا کاغذ نکال لیا۔ رنگین سادے کاغذ پر چھوٹے لیکن واضح انگریزی حروف میں ایک خوبصورت تحریر میرے سامنے تھی۔ ڈیئر ڈینی یا تنویر، مجھے معلوم ہے پیال پر بیٹھ کر سستا قہوہ پینے والا ڈان تمہیں زیادہ دیر تک اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکے گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس کے دانت جھاڑنے کے بعد میری طرف آؤ گے، مگر یہاں کے حالات مخدوش ہیں۔ میں تمہارے لیے یہ پیغام چھوڑ کر نکل رہا ہوں۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، اپنی ثبابدید کے مطابق جو کچھ کیا اس لیے کیا کہ تم مجھے اچھے لگے۔ تمہارا حریف بہت مکروہ شخصیت کا مالک تھا۔ پچھلی تلخیوں پر معافی چاہتا ہوں۔ اپنے ساتھیوں خصوصاً ویرا کو میرا سلام کہہ دینا۔ میں کراچی میں جلد ہی تم سے رابطہ کروں گا۔ تمہارا مخلص ایلن۔ میں نے وہ خط غزالہ کی طرف بڑھا دیا۔ وہ بہت غور سے میری طرف متوجہ تھی۔ یہ خط کہاں سے ملا؟ میں نے مسکراتے ہوئے محراب خان سے سوال کیا۔ ہم ابھی تک بوبی کی زبان کھلوانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ وہ ضدی اور بہت سخت جان ہے، لیکن صابن راہ راست پر آ چکا ہے۔ اسی کی نشاندہی پر ہم ایلن کے ہوٹل پہنچے، لیکن وہ یہ لفافہ چھوڑ کر ہوٹل سے جا چکا تھا۔ دلچسپ خط ہے، تم بھی پڑھ لینا۔ یہ بتاؤ کہ صابن نے اور کس کس کی نشاندہی کی ہے؟ زریاب کالونی میں اس کا ایک ساتھی رہتا تھا۔ وہ چند روز قبل سرحد عبور کر کے افغانستان جا چکا ہے۔ اس کا مکان بند پڑا ہوا تھا۔ دوسرا کراچی کا رابطہ ہے، اسے صرف فون نمبر معلوم تھا، اور فون نمبر انڈین قونصلیٹ کے چیف اسٹینوگرافر کے گھر کا ہے۔ پچھلے کئی برسوں سے صابن یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ہڈ حرام اور کام چور ہے۔ وہ اپنا بیشتر وقت سستی غیر ملکی شراب پی کر خوبرو کوچی عورتوں کے ساتھ گزارتا ہے، افغان پناہ گزینوں کے ساتھ۔ یہ لعنت بھی پشاور میں آئی ہے۔ وہ عیاشیوں میں وقت گزار کر اپنی کارکردگی کی جھوٹی سچی رپورٹیں بھیجتا رہتا ہے۔ یہاں جن مقامیوں سے وہ کچھ معلومات حاصل کرتا رہا ہے، ان کی نگرانی شروع کر دی گئی ہے، لیکن کسی بڑے انکشاف کی امید نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ بوبی کو کراچی بھجوا دو، ہم لوگ وہاں اس سے نمٹ لیں گے۔ آپ یہاں اس کی ہڈیاں توڑ دیں سر، ہم آپ سے پورا تعاون کریں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے توصیفی انداز میں اس کے شانے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، لیکن ہم جلد از جلد کراچی لوٹنا چاہتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہمیں کل صبح کی پرواز میں جگہ مل جائے۔ محراب خان یہ سن کر مضطرب ہو گیا۔ وہ خالص پختون انداز میں کافی دنوں تک ہمیں اپنا مہمان رکھ کر ہماری دیکھ بھال کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھا تھا، لیکن میرے ساتھ اپنی مجبوریاں، کافی لمبی بحث اور اس وعدے کے بعد کہ میں جلد ہی پشاور کا چکر لگاؤں گا، وہ اگلے دن کے ٹکٹوں کا بندوبست کرنے پر راضی ہو گیا۔ ہم چائے سے پوری طرح فارغ بھی نہ ہونے پائے تھے کہ اسی کمرے میں رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ محراب خان نے خود ہی اٹھ کر وہ کال وصول کی۔ اس کی باتوں سے چند ہی لمحوں میں اندازہ ہو گیا کہ دوسری طرف سے اول خان بول رہا تھا اور ہماری خیر خیریت جاننے کے علاوہ ہم سے بات کرنے کا خواہاں تھا۔ محراب خان نہایت بے تکلفانہ انداز میں اول خان سے باتیں کرتا رہا۔ اول خان سے ایک مدت سے میرا رابطہ ٹوٹا ہوا تھا۔ کراچی میں جب شیدہ خونی نے میری تلاش میں جہانگیر کے گھر کا رخ کیا تو میں نے اول خان سے کوئی مدد لیے بغیر سارے معاملات خود ہی نمٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اپنے اس فیصلے کے اسباب سے لا علم تھا، لیکن اس سے حقائق تبدیل نہیں ہوتے تھے۔ جہانگیر کے گھر میں نے شیدہ خونی کی زبان کاٹ کر اسے بے رحمی سے جوتے لگائے تھے اور پھر اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس وقت تک میرے ذہن پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ ڈان کوانگ فو کے آدمی شہر میں میری بو سونگتے پھر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ان دنوں سردار پائندہ گل اپنی رقم کے فراق میں پاگل ہو کر میرے پیچھے لگا ہوا تھا، اور رقم کا قضیہ نمٹ جانے کے بعد جنت گل کی کہانی کے حوالے سے میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ پھر پائندہ گل کے خونخوار آدمیوں نے ہمیں فلیٹ سے اغوا کر کے بدرو دادا کے گودام اور وہاں سے شنگارا ویلی پہنچا دیا۔ اس پوری مدت میں مجھے بارہا اول خان یاد آیا، لیکن اس سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ میں ماضی کے انہی خیالات میں ڈوبا ہوا تھا کہ محراب خان نے مجھے بلایا اور میں نے اس سے ریسیور لے لیا۔ خدا کا شکر ہے تم زندہ ہو اور میں اپنے کانوں سے تمہاری آواز سن رہا ہوں۔ اول خان نے میری آواز سنتے ہی ایک گہرا سانس لے کر کہا، پتہ نہیں تمہارے سینے میں کیسی کیسی کہانیاں مچل رہی ہوں گی، میں سب کچھ سننے کے لیے بے چین ہوں۔ یہ بتاؤ کہ تم کراچی کب آ رہے ہو؟ اول خان میری بے رخی یک طرفہ تھی۔ ویرا نے اسے میری انا کی پیداوار قرار دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اول خان کو ہماری کامیابیوں میں اتنا عمل دخل
حاصل ہو گیا تھا کہ میں اپنی سبکی محسوس کرنے لگا تھا، اور اسی سبکی کے خاتمے کے لیے میں نے اول خان سے دور رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اول خان کو میرے رویے میں تبدیلی کا کوئی علم نہیں تھا۔ میں نے اس کی والہانہ آواز سنی تو بے اختیار میرا دل بھاری ہونے لگا۔ میں نے اپنے جذبات پر قابو پا کر دقت سے کہا، تم فکر نہ کرو، کل ہم کراچی میں ہوں گے، پھر دل کھول کر باتیں ہوں گی۔ مہراب خان سے کہہ دینا کہ فون پر ہماری فلائٹ کے بارے میں بتا دے، خود تمہیں لینے آؤں گا۔ سنا ہے کہ اس بار تم چاروں شنگارا ویلی کی سیر کر کے آ رہے ہو۔ اس کے ایک ایک لفظ سے دلی مسرت پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اوہ میرے خدا، تم اسے سیر کہہ رہے ہو؟ میرا خیال ہے کہ وہ ہماری زندگی کا سب سے ڈراؤنا خواب تھا۔ بھڑکتی ہوئی مشعلوں کی ناہموار روشنی میں ہر وقت وحشی چہرے یا خونی آنکھیں ہمیں گھورتی رہتی تھی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ عورتوں کے ساتھ ہم نے وہاں ایسا کٹھن وقت گزارا ہے۔ قصہ کیا تھا؟ پائندہ گل کو اس کی ہیروئن لوٹا دی گئی تھی، تو پھر اسے تم سے کیا پرخاش تھی؟ یہ اس جنت کا قصہ تھا جس نے پائندہ گل کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ اب ان باتوں کو بھول ہی جاؤ تو بہتر ہوگا، کیونکہ ایک بغاوت کے نتیجے میں پائندہ گل کو ہلاک کر دیا گیا، اور اب شنگارا ویلی میں ایک بادرانی کی حکومت ہے۔ بادرانی یہ کیا بلا ہے؟ میری زبان سے ایک نامانوس لفظ سن کر وہ حیران رہ گیا۔ شنگارا ویلی کا ایک معروف قبیلہ ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد میں اس طرح باتیں کر رہا ہوں جیسے تم نے بھی وہ سب دیکھا ہوا ہے۔ جلال آباد سے کچھ ہی فاصلے پر وہ لوگ پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ باہر کی دنیا میں آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن باہر کی کسی چیز کو اپنانا پسند نہیں کرتے۔ یقین نہیں آتا کہ ایٹم اور کمپیوٹر کے اس دور میں بھی ایسا معاشرہ پنپ سکتا ہے۔ اور وہاں سے واپسی پر بلیک کیٹ کے بجائے بلیک فاگ تمہاری گات میں گات لگائے بیٹھا تھا۔ وہ کسی طرح گفتگو کا سلسلہ ختم کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے ہر حصے میں حادثات تمہارے منتظر رہتے ہیں، تیار رہنا۔ میں نے اسے آگاہ کیا۔ مجھے وجے سے معلوم ہوا ہے کہ کراچی میں مکاؤ کے 2 بدماش میری تلاش میں مارے پھر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ان ہی سے نمٹنا پڑے گا۔ اچھا ہوا تم نے بتا دیا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اس وقت مخبر پھیلا دیتا ہوں، وہ خبیث زیادہ دیر تک میری نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکیں گے۔ یہ بتاؤ کہ باقی تینوں کس حال میں ہیں؟ اس وقت سب موج میں ہیں، باقی کل خود دیکھ لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ایئرپورٹ پر ہی ملاقات ہوگی۔ آخر کار وہ اختتامی فکرے پر آ ہی گیا۔ میں نے الوداعی فکرے کے ساتھ فون بند کر دیا اور واپس اپنی جگہ پر لوٹ آیا۔ میز پر سلطان شاہ اکبر خان سے باتوں میں مصروف تھا۔ ویرا مہراب خان سے کچھ راز و نیاز کر رہی تھی اور غزالہ تلی ہوئی مونگ پھلی کے دانوں سے شغل کرتے ہوئے ویرا کو گھور رہی تھی۔ اصولی طور پر اگلے دن ہماری روانگی کا پروگرام طے ہو چکا تھا۔ سب لوگ تھکے ہوئے بھی تھے، اس لیے یہ محفل جلد ہی ختم ہو گئی۔ آخر میں ہم چاروں نے فردن اکبر خان کا شکریہ ادا کیا اور اپنے کمروں کی طرف لوٹ آئے۔ میں اتنے بڑے جناتی بیڈ روم میں اکیلی تو نہیں سو سکوں گی، ویرا نے پہلے کمرے کے سامنے رکنے پر کہا۔ میں خان صاحب کو بھیج دوں گا، سلطان شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ تمہیں بہت غور سے دیکھ رہا تھا، اچھا خاصا وجیح آدمی ہے۔ ایک آنکھ خراب نہ ہوتی تو کسی فلم میں بھی لیا جا سکتا تھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ ویرا تنک کر بولی۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ آہستہ توڑنا، میرے 2 دانت پہلے ہی سے ہل رہے ہیں۔ سلطان شاہ کی زبان پھر چل پڑی۔ تم چپکے مہراب خان سے کیا باتیں کر رہی تھی؟ غزالہ نے شاید ویرا اور سلطان شاہ کے درمیان جنگ بند کرانے کے لیے خیال سے پوچھا، مگر ویرا اس سوال پر بھی بھڑک اٹھی۔ میں تمہاری پابند نہیں ہوں، جو جی میں آیا کہہ رہی تھی۔ تم پوچھنے والی کون ہوتی ہو؟ غزالہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم بلا وجہ مجھ سے الجھ رہی ہو۔ سلطان شاہ جب چاہتا ہے نہایت آسانی کے ساتھ تمہیں پٹڑی سے اتار دیتا ہے۔ اس وقت بھی تمہاری حالت کچھ ایسی ہی ہو رہی ہے۔ باتیں کرتے ہوئے ہم چاروں اسی کمرے میں پہنچ گئے جہاں سے چائے پینے کے لیے گئے تھے۔ اس وسیع و عریض خوابگاہ میں بہت بڑے ڈبل بیڈ کے علاوہ 2 صوفے اور ایک دیوان کی موجودگی میں ہم چاروں مزید بستر کے بغیر رات گزار سکتے تھے۔ اس لیے میں نے مسحری ویرا اور غزالہ کے لیے مخصوص کر دی۔ اور تم؟ غزالہ نے مجھ سے پوچھا۔ صوفے بہت آرام دہ اور لمبے ہیں، ہم دونوں ان پر آرام سے سو جائیں گے۔ آج کوئی نہیں سوئے گا۔ ویرا نے اپنے جوتے اتارتے ہوئے نادر شاہی حکم صادر کر دیا۔ یہ پشاور میں ہم چاروں کی پہلی اور آخری رات ہے، یہ جاگ کر گزاری جائے گی، یہاں کارڈز جمیں گے۔ سلطان شاہ نے شہادت کی انگلی اپنے کان کے قریب لے جا کر گھمائی اور فریادی نظروں سے چھت کو تکنے لگا۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں، میرے سر پر چوٹ آئی ہوئی ہے، میں کچھ دیر تک غزالہ سے اپنا سر دبوا کر سونا چاہتا ہوں۔ تم شب بیداری کا شوق کراچی پہنچ کر پورا کر لینا، میں نے خوش آمدانہ انداز میں کہا۔ فکر نہ کرو، وہ بات سنی انسنی کر کے بولی۔ ابھی مہراب خان میرے لیے ایک تحفہ لائے گا اور تم اپنے سر کی تکلیف کو بھول جاؤ گے۔ اب کوئی بھی مجھ سے زیادہ بحث نہیں کرے
کرے گا۔ ویرا کے اس اعلان پر غزالہ اور سلطان شاہ کی معنی خیز آوازیں گونج اٹھی۔ کیا تم نے مہراب خان سے شراب کی فرمائش کی ہے؟ میں نے ویرا کو گورا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر مسکرا دی۔ اس نے برا نہیں مانا تو تم کو کیا اعتراض ہے؟ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا؟ میں نے ملامت بھرے لہجے میں کہا۔ یہی کہ میں شرابی ہوں، وہ سوچا کرے مجھے اس سے کون سی رشتہ داری کرنی ہے۔ شاید تم اس سے سرگوشیوں میں اسی بارے میں بات کر رہی تھی، سلطان شاہ بولا۔ جی ہاں، ویرا زہریلے لہجے میں بولی۔ زور سے بولتی تو شراب کا نام سن کر تمہاری گیگی بند جاتی۔ خدا خیر کرے، ذکر کے بعد یہ عالم ہے تو پینے کے بعد تم کیا رنگ دکھاؤ گی؟ سلطان شاہ نے ترکی بے ترکی جواب دیا۔ تم سب خود غرض ہو، ویرا گرائی۔ ہر وقت اپنے کھانے پینے میں مگن رہتے ہو۔ ہمیں گالان سے نکلے آج تیسرا دن ہو رہا ہے، لیکن کسی نے بھول کر بھی میری ضروریات کے بارے میں نہیں سوچا۔ اب میں نے اپنا بندوبست کر لیا ہے تو سب کو برا لگ رہا ہے۔ سب خاموش رہے، تیر کمان سے نکل چکا تھا، اس لیے اس بارے میں مزید بحث بے سود تھی۔ چند منٹ بعد ہی گیسٹ ہاؤس کا ایک ملازم اخبار میں لپٹی ہوئی بوتل لے آیا اور ویرا کے حوالے کر کے بولا، یہ بڑے صاحب نے بھیجی ہے، کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو وہ بھی آ سکتی ہے۔ ویرا نے اسی کے سامنے بوتل اخبار سے نکال لی۔ وہ بلیک لیبل کی میگرم سائز بوتل تھی۔ ویرا کا چہرہ دمک اٹھا۔ اس نے اپنے بلاؤز کے گریبان میں سے $10 کا ایک نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ ہچکچایا تو ویرا نے اسے ڈانٹ دیا، یہ رکھو اور ایک گلاس کے ساتھ برف لے آؤ۔ وہ بہت بہتر جی، اس نے مسمی آواز میں کہا اور ویرا کے ہاتھ سے نوٹ لے کر فریج کی طرف بڑھ گیا۔ ویرا ایک گلاس اور آئس پاٹ کی ٹرے رکھ چکا تو ویرا نے کارڈز کی فرمائش کی اور بوتل کی سیل توڑ کر اپنے لیے گلاس تیار کرنے میں مصروف ہو گئی۔ کیا اکیلے ہی پوری بوتل ختم کرو گی؟ اسے منہمک پا کر میں نے دھیرے سے کہا، ڈال ٹپک رہی ہو تو اپنا گلاس بھی لے آؤ، پینے کے معاملے میں کھلے دسترخوان کی قائل ہوں۔ اس بار غزالہ مجھے ملامت امیز نظروں سے گھورنے لگی۔ وہ اپنی عادت سے مجبور تھی اور میں اپنی عادت کے سامنے بے بس تھا۔ شراب مہینوں نہ ملے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، لیکن ایک بار بوتل سامنے آ جانے کے بعد اپنی بے مہار طلب پر قابو پانا دشوار ہوتا تھا۔ میں اپنے لیے گلاس لا کر ویرا کے شغل میں شریک ہو گیا۔ کارڈز آئے تو ہم چاروں نے قالین پر بیٹھک جما لی۔ غزالہ میرے سامنے بیٹھنے لگی کہ ویرا نے فوراً ہی اسے اپنی داہنی طرف سرکا دیا۔ یہ پینے والوں اور نہ پینے والوں کا میچ ہے، اس لیے تم صوفی سلطان شاہ کے سامنے بیٹھو، میں اس کی خبر لوں گی۔ صرف ایک پرہیز سے آدمی صوفی نہیں ہو جاتا، بے تکی باتیں مت کیا کرو، سلطان شاہ چڑ کر بولا۔ ایک نہیں تم تو کئی پرہیز کرتے ہو، ویرا پتے پھینٹتے ہوئے بولی، ورنہ آج 4 بچوں کے باپ ہوتے۔ سلطان شاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکا، بس ویرا کو گھور کر رہ گیا۔ اگلا دن ایئرپورٹ پر ہی برباد ہو گیا۔ کراچی کے لیے دوپہر میں روانہ ہونے والی پرواز کے لیے ہم چاروں مہراب خان کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچے تو موسم خراب تھا، آسمان پر کالی گٹائیں چھائی ہوئی تھی اور پورا شہر تیز و تند ہواؤں کی زاد میں آیا ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اسپیشل ٹاسک فورس والے عام مقامات پر اپنی شناخت ظاہر نہیں کرتے، اس لیے جب مہراب خان ہمیں باہر ہی سے الوداع کہہ کر رخصت ہوا تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ اس وقت تک بورڈ پر یہی اطلاع نمایاں تھی کہ کراچی جانے والی پرواز وقت پر روانہ ہونے والی ہے۔ ہم چیک ان کاؤنٹر سے بورڈنگ کارڈ لینے اور سیکیورٹی کے مراحل سے گزرنے کے بعد روانگی کے لاؤنج میں پہنچے تو موسم کی خرابی کی وجہ سے پرواز کی روانگی میں 1 گھنٹے کی تاخیر کا اعلان نشر کیا جا رہا تھا۔ یہاں تو ابتدا ہی غلط ہو گئی۔ ویرا تمباکو نوشی والے حصے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، یہ تمہاری رات کے اعمال کا ثمر ہے۔ سلطان شاہ بولا، دن میں رات کا سما ہو رہا ہے، موسم کا یہی حال رہا تو شاید ہمیں رات تک یہیں انتظار کرنا پڑے۔ ایسی بات فال منہ سے نہ نکالو، ویرا گرائی، میرے ساتھ تمہیں بھی یہیں سڑنا پڑے گا۔ تم سڑو گی، میں ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہوں کیونکہ سڑی ہوئی چیزوں کے استعمال سے بچتا ہوں۔ باہر اندھیرا پھیلا ہوا تھا، تیز ہوائیں چل رہی تھیں، پھر زبردست گن گرج کے ساتھ تیز برسات شروع ہو گئی اور مسافروں میں ہلکی سی تشویش پھیلنے لگی۔ لوگوں نے اپنی جگہوں سے اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دیا تھا۔ پہلا گھنٹہ گزرنے سے ذرا پہلے مزید تاخیر کی نوید دی گئی۔ محمد نمازی اس طرف چل دیے جدھر نماز کا بندوبست تھا۔ بچے شیشے کی دیوار سے لگ کر ٹارمک پر پانی کی طوفانی یلغار سے محظوظ ہو رہے تھے۔ متعدد مسافر پبلک ٹیلی فون کے گرد جمع ہو گئے۔ لاؤنج کے کیفیٹیریا کے کاؤنٹر سمیت دیگر عملے کی مصروفیات میں بھی یک بیک اضافہ ہو گیا۔ شاید لاؤنج میں اس وقت تک کئی پروازوں کے مسافر جمع ہو چکے تھے۔ تیسرے التوا کے اعلان کے بعد ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے ایک اہلکار نے مجھے مہراب خان کا پیغام دیا۔ وہ ہمیں واپس لے جانے کے لیے اس کے دفتر میں موجود تھا۔ میں اس اہلکار کے ساتھ لاؤنج کے اندرونی راستے سے ڈیوٹی روم میں پہنچا تو مہراب خان بے چینی سے میرا منتظر تھا۔ ہمیں پشاور میں کوئی مصروفیت نہیں
نہیں تھی، اس لیے ایک بار ایئرپورٹ آنے کے بعد واپسی بے سود تھی۔ محراب خان معذرت خواہانہ انداز میں بار بار واپسی کے لیے اصرار کرتا رہا، لیکن میں نے اسے سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا اور خود دوبارہ لاؤنج میں لوٹ آیا۔ تم میری بات لکھ لو کہ ہمیں رات سے پہلے یہاں سے نہیں نکل سکیں گے۔ واپسی پر ویرا نے سرد لہجے میں اطلاع دی۔ اس نے وہ فقرہ انگریزی میں ادا کیا تھا، اس لیے اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے مسافر چونک کر اسے گھورنے لگے۔ اس نے اردو کا سہارا لیا ہوتا تو شاید سارے ہی مسافر اس کی جان کو آ جاتے۔ کیا تمہیں کچھ ہلکا ہوا ہے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس کالی زبان نے جو کچھ کہا ہے وہ ہو کر رہے گا، وہ سلطان شاہ کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔